پکی نہیں ہو پاتی وہ شہوانی گناہ ہے، جنسی گناہ۔ اچھا، جنسی گناہوں میں بعض گناہ تو آخری حد کے ہیں جو بالکل اگر اسلامی حکومت ہو تو آدمی کو بہت بڑی سزا ملتی ہے، بعض گناہ ان سے کچھ کم درجے کے ہیں، انہی سے پریشان ہیں عام طور پر۔ تو ایسی چیزوں میں توبہ خالی الفاظ کا نام نہیں ہوگی، یہ سمجھ لیں۔ یعنی مطلب ہم نے اللہ سے توبہ کی، اللہ معاف کر دیجیے آئندہ نہیں کریں گے، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ گناہ کے اسباب سے اپنے آپ کو دور کرنا، اس کی ضرورت پڑے گی۔ آج کل اس میں جو سب سے زیادہ مصیبت ہے وہ اس کی ہے، موبائل کی۔ اس کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں لوگ، طرح طرح سے میسج بھی آتے ہیں۔ کل ہی ایک میسج میں دیکھ رہا تھا اور وہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت عرصے سے 10 سال کا ٹائم اس نے بتایا، میں پریشان ہوں، اور اس نے خود ہی یہ کہا کہ میرے گناہ کی وجہ موبائل ہے، تو میں کیا کروں۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سبب سے بچنا پڑے گا۔ ایک آدمی کو اپنی جان بچانی ہے تو جان کے خطرے کی جگہ سے تو بچنا ہوگا نا، اس کو زہر سے بچنا ہوگا، جہاں حادثات پیش آتے ہیں اسی جگہ سے بچنا ہوگا، تبھی تو جان بچانے کی صورت بنے گی۔ تو گناہ سے توبہ کرنے میں یہ بات شامل ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ صاحب آپ موبائل چھوڑ دیں تو یہ بات ہمارے زمانے کے رخ کے بالکل خلاف لگے گی، لیکن آپ ایمانداری سے اگر سوچیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنے نوجوان ہیں ان کا کام سادہ موبائل سے بہت آسانی سے چل سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک پریشانی ہوگی کہ اسکول کا کام بھی آج کل نیٹ پر کے ذریعے فون پر آتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اپنے والدین کو اپنا نگراں بنا کر رکھیں، اپنا موبائل والدین کے پاس رکھیں اور اسکول کا کام ان کے سامنے بیٹھ کر لیں، بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ جو مجبوری سمجھ لی ہے ہم نے، یہ نہیں ہے مجبوری حقیقت میں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو تو یورپ اور امریکہ کے بہت سے اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کے لیے موبائل رکھنے کی پابندی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں تو اگر مدرسے میں پابندی لگاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی سختی ہو رہی ہے مدرسے میں، اور وہاں دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے خود اس دھندے میں دنیا کو لگایا ہے، وہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس میں لگے رہیں گے تو تعلیم صحیح نہیں ہوگی۔ کچھ کالج ایسے ہیں جن میں کالج کے احاطے میں پڑھانے والے بھی موبائل نہیں رکھ سکتے، یا انہوں نے وہ جیمر لگا رکھے ہیں، جیمر ہی کہتے ہیں نا اس کو، جو جام کر دیتے ہیں موبائل کو، کہ آپ لائیں گے موبائل کام نہیں کرے گا۔ ایسے کالج موجود ہیں یورپ اور امریکہ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خود بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ مصیبت جو ہے اس کا علاج کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو محدود کیا جائے۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پریشانی ہے آخر؟ آپ کا کون سا کاروبار ہے؟ آپ کے پاس کون سے اتنے آپ کے تعلقات ہیں جو ضروری ہیں جن کے جواب دینے میسج کے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو بڑے موبائل نہیں، مطلق موبائل کی بات کرتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے تھے کہ موبائل 3 آدمی رکھتے ہیں، یا تو سیاستدان کو تو ضرورت پڑتی ہے اپنے تعلقات بڑھانے کی تو ٹھیک ہے، یا تجارت کرنے والا کہ وہ آج کل کاروبار بھی موبائل سے ہوتا ہے، اور فرمایا یا پھر بے وقوف۔ بس 3 ہی آدمی ہیں، سیاسی آدمی یا تاجر آدمی یا بے وقوف آدمی، باقی تو ہم سوچ لیں ہماری اکثریت نہ تو سیاستدان ہے نہ تاجر ہیں، بے وقوفی کے نمبر پہ آتی ہے سارے کے سارے۔ اس بے وقوفی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا مشکل ہے؟ اس پہ سوچیں، واقعتاً سوچیں نوجوان۔ جب آپ خود نیکی کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں جذبہ ہے، تو یہ مجاہدہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ گویا کہ سبب سے، برائی کے سبب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن الگ سے کچھ محنت کی بھی ضرورت ہے۔ وہ محنت وہی ہے جو معمولات بتائے جاتے ہیں،
یہ شکایت سالکین کی بھی تو ہے نا، جو بیت ہے باقاعدہ ان کی بھی شکایت ہے کہ پیچھا نہیں چھوٹتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولات کی طرف توجہ نہیں ہے. اس کا یقین کر لیں بالکل کہ ذکر کی محنت اگر ایمانداری سے ہو جاتی ہے تو پکی بات ہے کہ دل کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی جو گناہوں سے بچا لے جائے گی. اس مجمع میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے محنت کی ہوگی اور وہ بچ گئے ہوں گے. آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، آدھے گھنٹے کا ٹائم نکال لیں، آدھے گھنٹے اپنے آپ کو بس جما کر بٹھا لیں کہ بھائی اس وقت تو مجھے مراقبہ کرنا ہی ہے، ذکر کرنا ہی ہے. آدھے گھنٹے کر لیں روزانہ پابندی سے. میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ 40 دن میں آپ کی دنیا بدل جائے گی. آپ خود بتائیں گے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، آسان ہو گیا. حقیقت یہی ہے کہ گناہ ہوتے ہیں یا تو نفس کے تقاضے سے، یہ نفسانی گناہ میں آتا ہے، اور یا شیطان کے تقاضے سے ہوتے ہیں. دل کے اندر جب اللہ کے نام کی برکت اور طاقت آ جاتی ہے تو شیطان کا مقابلہ، نفس کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے کہ صاحب وہ مجبور ہوتا ہے گناہ کرنے پر. مجبور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو کمزور کیے بیٹھا ہے تو شیطان کے دباؤ میں وہ آ رہا ہے. اپنی طاقت بڑھا لو تو شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. آج کے زمانے میں بھی اسی نوجوان طبقے میں، بلکہ صرف نوجوان ہی نہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں رہنے والے لڑکوں میں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان میں ایسے لڑکے آپ کو مل جائیں گے جو اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی پوری طرح بچتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ہر وقت لڑکیاں موجود ہیں اور وہ آزاد لڑکیاں ہیں. ان سے تعلقات بنانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت سی دفعہ ان کی طرف سے ہی پیشکش ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو یہ مت سمجھیں آپ کہ آپ بچ نہیں سکتے. آپ سے جو کمی ہو رہی ہے وہ معمولات کی پابندی میں ہو رہی ہے. اس کو اگر ٹھیک سے آپ کر لیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی آسانی کے ساتھ. برائی کے اسباب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، اسی کا ایک حصہ ہے کہ عام طور پہ نوجوانوں کے حق میں یہ بات ہے، اکیلے رہنے سے بچیں، اکیلے نہ رہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اکیلے رہنے میں شیطان جلدی آتا ہے. ظاہر ہے بہت ہمدردی ہے نا اس کو انسانوں سے، یہ بیچارہ اکیلا بیٹھا، اس کو کمپنی دے دوں تھوڑی دیر کے لیے، اس کا جی لگا دوں. وہ فوراً آ کر خیر خواہی شروع کر دیتا ہے کہ کوئی بیچارہ اکیلا بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ دے دے، تھوڑی دیر مجلس ہو جائے اس کے ساتھ میں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکیلے آدمی پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. تو تنہائی میں رہنے سے کوشش کریں بچنے کی. گھر والوں کے ساتھ رہیں، سب سے آسان بات ہے. یہ بات بھی میں نے بعض مرتبہ کہی ہے کہ اگر کسی کے پاس مکان بڑا ہے، ہر آدمی کا ایک ایک کمرہ الگ الگ ہو سکتا ہے، تو بھی کوشش کریں کہ شادی سے پہلے اکیلا کمرہ نہ لیں. شادی کے بعد تو ویسے اکیلا نہیں رہے گا، وہ ڈبل ہو ہی جائے گا. تو خلاصہ یہی ہے کہ اکیلا کمرہ نہ لیا جائے. 2 بھائی ایک کمرے میں رہیں، 2 بہنیں ایک کمرے میں رہیں تو وہ ٹھیک رہے گا، معاملہ آسان ہوگا. انسان جو ہے وہ گویا دوسرے کا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتا ہے. اچھا، یہیں سے ایک فلسفہ سمجھ لیں کہ جس طرح آدمی دوسرے آدمی کے لحاظ میں برائی سے بچتا ہے. آپ موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی آ گیا تو فوراً بدل دیں گے نا، پتہ نہ چل جائے اس کو کہ یہ چیز دیکھ رہے تھے. عام طور پر یہ مزاج ہوتا ہے. اللہ کے ذکر کی محنت کرنے سے جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر وقت اللہ کی یاد رہنے لگتی ہے. اب وہ جب غلطی پر جاتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. اصل یہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر بچاتا ہے، ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد. یعنی گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ کا خیال. جب ذکر کی محنت ہو جاتی ہے تو یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ آدمی برائی کی طرف جاتا ہے لیکن پھر وہ برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ آپ ذکر کی محنت پر توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا.
पुराने ज़माने में भी ऐसे वाक़यात कसरत से मौजूद हैं जो तारीख़ों में लिखे गए हैं, और हमारे ज़माने में भी ये चीज़ें पेश आती हैं कि बहुत से लोग हैं जिनको गुनाह का मौका मिलता है और वो आसानी के साथ गुनाह से बच जाते हैं। तो गुनाह के मौक़े से बचें, गुनाह के असबाब से बचें, और अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की जो मेहनत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। हदीस में ये है कि आम हालात में इंसान के दिल पर शैतान जमा बैठा रहता है, जैसे चोंच अपनी गाड़ कर बैठा हो दिल में, ऐसे अल्फाज हैं। फ़इज़ा ज़करल्लाह खनसा, जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान एकदम पीछे हट जाता है, यानी जैसे करंट लग गया हो, उसको तेजी से पीछे हटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान का मुकाबला करने का रास्ता अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि उसका मुकाबला नहीं कर पाता। अल्लाह ताला का नाम जो है वो उसके अंदर एक खास किस्म की ताकत अल्लाह ने खुद रखी है। अल्लाह ताला खुद सबसे बड़ी ताकत है, तो अल्लाह के नाम में भी सबसे बड़ी ताकत है। ये नाम जब दिल में आता है और इसकी कैफियत आदमी के दिल को हासिल हो जाती है, तो फिर इंसान के लिए शैतान का मुकाबला करना आसान हो जाता है, क्योंकि सारे गुनाह और सारे गुनाहों के इरादों का ताल्लुक दिल ही से होता है। जब दिल के अंदर ये चीज़ आ जाए तो फिर उसका मुकाबला करना और उससे बचना आसान हो जाता है। आए नहीं भाई?